السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ذاتی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، ہمارا وسعت کا ٹاپک چل رہا ہے جس میں ہم معرفہ اور نکرہ کو پہچاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ال کے بارے میں نے بتایا تھا کہ ال لگا کر نکرہ کو ہم معرفہ بنا دیتے ہیں۔ الف اور لام جو ال کی شکل میں لفظوں کے شروع میں آتا ہے، اس میں سے الف دراصل حمزۃ الوصل ہے اور لام لام تعریف ہے۔ میں نے ان دونوں ہی کے بارے میں بتا دیا تھا، یہاں میں نے آپ کے سامنے لکھ کر بھی دکھایا ہے۔ وضاحت سے اگر آپ کو سمجھنا ہے تو اس کے لیے آپ کو پچھلی ساری کلاسز دیکھنی پڑیں گی، کیونکہ یہ بڑے لنک لینگویج ہے، جیسے کہ میں نے بتایا تھا۔ پیچھے کا اگر نہ دیکھو آگے کا سمجھ میں نہیں آتا، بلکہ اگر بیچ میں 2 4 5 منٹ کا بھی گیپ کر دو تو پھر پتہ چلتا ہے کہ بات کہیں سے کہیں چلی گئی۔ اسی لیے اس کو شروع سے دیکھنا، اس کو سمجھنے کے لیے از اول تا آخر دیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ تو گزشتہ نشست میں نے ال لگا کر کے آپ کے سامنے مثال رکھی تھی کہ ال کے اندر جو حمزۃ الوصل ہے وہ کب نہیں پڑھا جاتا، یعنی کہ اگر اس الحمد سے پہلے ایک لفظ ہو اور یہ لفظ اس سے ملا کر کے پڑھا جائے تو یہ حمزۃ الوصل جو ہے اس کی حرکت ختم ہو جاتی ہے اور حمزۃ الوصل الف کی شکل میں لکھا کا لکھا رہ جاتا ہے۔ الکتاب کے اندر بھی ہم نے یہی مثال دیکھی تھی، ذالک الکتاب، اور الحمد کے اندر بھی ہم نے یہی مثال دیکھی تھی جس کو کہا جاتا ہے والحمد۔ ٹھیک ہے، اب ہم آج ایک بات سمجھتے ہیں، وہ یہ کہ حمزۃ الوصل کا تو ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ ہمیں کب نہیں پڑھنا۔ کچھ شکلیں ایسی ہوتی ہیں جس میں لام، یہ جو لام تعریف ہے، ال کا لام، اس کو لام تعریف کہتے ہیں، میں نے بتا دیا تھا۔ یہ والا لام بھی کچھ شکلوں کے اندر نہیں پڑھا جاتا، کہیں کہیں پر یہ پڑھا جاتا ہے، کہیں کہیں پر یہ نہیں پڑھا جاتا۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کہاں پڑھا جاتا ہے، کہاں نہیں پڑھا جاتا۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں، یہ جو الف ہے نا، یہ والا ال کا الف حمزۃ الوصل، اس کو عام طور سے ہمارے یہاں پہچاننا بڑا مشکل ہے۔ قرآن مجید میں ایسے ہی لکھا ہوا ہوتا ہے، جن لوگوں نے گرامر پڑھ لی یا آپ لوگ جو پڑھ رہے ہیں یہ تو پہچان لیں گے کہ یہ حمزۃ الوصل ہے، لیکن جن لوگوں نے گرامر نہیں پڑھی وہ اس کو سمجھ نہیں پائیں گے، پہچان ہی نہیں پائیں گے۔ تو لہٰذا عرب کے اندر سے جو قرآن مجید کے نسخے آتے ہیں، ان کے جو مصحف آتے ہیں، ان لوگوں نے ایک آسانی کی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے گرامر نہیں پڑھا۔ انہوں نے آسانی یہ کی ہے کہ اس حمزۃ الوصل کے اوپر جو ہے نا چھوٹا سا سواد لگا دیتے ہیں، وہ ایسے آپ کو عرب کے صحیفوں میں اس طریقے سے الف کے اوپر یعنی کہ حمزہ کے اوپر یہ سواد بنا ہوا دکھے گا۔ جہاں پر بھی عرب کے مصحف میں آپ کو یہ سواد نظر آ جائے، آپ سمجھ لیجیے کہ یہ حمزۃ الوصل ہے، اور اس کے ساتھ بھی وہ یہی کرتے ہیں، ایک چھوٹا سا سواد حمزۃ الوصل کے اوپر لگا دیتے ہیں۔ تو حمزۃ الوصل پیچھے والے لفظ سے اگر ملا کر پڑھا جائے تو نہیں پڑھا جاتا، یہ آپ نے سمجھ لیا۔ اور لام کبھی یہ پڑھا جائے گا، کبھی یہ نہیں پڑھا جائے گا۔ مثال کے طور پر بسم اللہ، اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں لام ہے، الف بھی ہے، الف کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے، میم ڈائریکٹ لام سے مل رہا ہے، لیکن ہر ہر، اب دیکھیں یہاں پر بھی تو الف اور لام ہے نا، یہ وہی حمزۃ الوصل ہے اور یہ وہی لام ہے جو یہاں پر بھی آیا ہے، لیکن یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہا کو ڈائریکٹ را سے ملا کے پڑھا جا رہا ہے، یہاں پر لام بھی نہیں پڑھا جا رہا۔ ابھی تک تو صرف حمزۃ الوصل ہی نہیں پڑھا جا رہا تھا، کم سے کم لام تعریف تو ہم پڑھ رہے تھے، اب تو اس سبق میں لام تعریف بھی نہیں پڑھا جا رہا۔ تو ہمارے یہاں پہچاننے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جس لام تعریف کو نہیں پڑھا جاتا اس سے آگے والے لفظ کے اوپر تشدید آ جاتی ہے، اس کو شد بولتے ہیں۔ تو یہاں پر را کے اوپر تشدید آ گئی، اس کا مطلب یہ ہے الف اور لام دونوں ہی نہیں پڑھے جائیں گے، یہاں پر تشدید نہیں آتی۔ ایسے یہاں پر بھی دکھ رہا ہے آپ کو نر، یہ بھی را سے ملا کے پڑھا جا رہا ہے، تو یہاں پر بھی را کے اوپر ہم نے تشدید لگا دی ذرا سی۔ ٹھیک ہے، تو یہ ذرا سی تشدید لگانے سے یہ پتہ چل جاتا ہے، یہ تو ایک عام آسان سا اصول ہے، لیکن گرامیٹیکلی بھی اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک پوائنٹ ایسا ہے کہ جہاں پر لام کو لام تعریف کو پڑھا جائے گا، اور ایک پوائنٹ ایسا جہاں پر لام تعریف کو نہیں پڑھا جائے گا۔ شد سے تو پہچان لیا آپ نے، لیکن جہاں پر شد نہ ہو وہاں کیسے پہچانیں گے آپ؟ تو اس کا ایک آسان سا طریقہ ہے، وہ یہ، اگر کوئی ہم سے پوچھے، کوئی اگر ہم سے پوچھے کہ لام تعریف کہاں پڑھا جائے گا، کہاں نہیں پڑھا جائے گا، تو اس کا ایک آسان سا جواب ہے جی، یہ ہے اس کا آسان سا جواب۔ کوئی ہم سے پوچھے کہ لام تعریف کب پڑھا جائے گا، تو ہم کہیں گے لام تعریف پڑھا جائے گا حق کا خوف عجب غم ہے۔ اور وہ کہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا، تو آپ کہنا مجھے بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ ٹھیک ہے، تو حق کا خوف عجب غم ہے، اس کی وضاحت کرنے سے پہلے یہ سمجھ لیتے کہ کتنے لفظ لکھے ہوئے ہیں۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 اور 14۔
تو اس جملے کے اندر یہ جملہ جو لکھا ہوا ہے حق کا خوف عجب غم ہے، اس جملے کے اندر اگر آپ غور کریں تو 14 ورڈز ہیں، 14 لفظ ہیں. حروف الہجا کتنے ہیں؟ 28. تو 28 میں سے 14 لفظ یہ ہیں جو اس جملے کے اندر آ گئے. ہا، قاف، چھوٹا کاف، الف، خا، واو، فا، عین، جیم، با، غین، میم، ہا اور یا. تو یہ وہ 14 لفظ ہیں کہ جن کے ساتھ لام تعریف پڑھا جاتا ہے. مثال کے طور پر کوئی بھی لفظ، کوئی بھی لفظ جو ان لفظوں سے شروع ہوتا ہو، کوئی بھی لفظ جو ہا سے شروع ہوتا ہو، اس سے پہلے اگر ال آئے گا تو وہاں پر لام تعریف پڑھا جائے گا. مثال کے طور پر میں ایک لفظ لکھ الحق. الحق، اب دیکھیں یہ جو جملہ ہے ہا سے شروع ہو رہا ہے تو اس جملے کے اندر ہا موجود ہے. الحق، تو اس سے پہلے اگر الف اور لام آئے گا تو یہاں پر لام تعریف پڑھا جائے گا. اسی طریقے سے قاف، ٹھیک ہے. میں ایک القرآن، اس سے پہلے بھی بعض مرتبہ ال آتا ہے نا. القرآن، تو یہاں پر بھی الف اور لام پڑھا جائے گا. اسی طریقے سے پہلے بھی کئی بار پڑھ چکے ہیں آپ الکتاب، یعنی کہ اس سے پہلے بھی جو لفظ آئے گا یہ پڑھا جائے گا. اور ایسے ہی آگے آ رہا ہے الف، تو الف یعنی کہ حمزہ، ٹھیک ہے. میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں الاول، ٹھیک ہے، الاول. تو یہاں پر بھی یہ پڑھا جائے گا. یعنی کہ اس جملے کے اندر جتنے الفاظ موجود ہیں ان الفاظوں سے جب کوئی جملہ شروع ہوگا اس سے پہلے اگر ال ہوگا تو اس ال کا لام تعریف ضرور پڑھا جائے گا. میں اس بات کو سمجھنے کے لیے کچھ اور مثالیں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. بورڈ پر تو نہیں لکھوں گا، ہماری مجبوری ہے، بورڈ ذرا سا چھوٹا ہے، لیکن جو الفاظ میں بول رہا ہوں آپ ان کو ضرور بھی ضرور اپنے اس میں لکھیے. دیکھیے خا، الخالق یا پھر الخبیر. اسی طریقے سے واو یعنی کہ الوہاب، ٹھیک ہے نا. ایسے ہی فا، الفوز، ٹھیک ہے. ایسے ہی عین، العلیم. جیم آ گیا الجبار، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے زیادہ مثالیں دے رہا ہوں. با آ گیا الباری. ایسے ہی غین آ گیا الغفار. اسی طریقے سے میم آ گیا المؤمن، المہیمن. پھر ہا آ گیا الہدا، ٹھیک ہے. اور ایسے ہی آخر میں یا آ گیا الیتیم. تو یہ وہ الفاظ ہیں کہ جب ان سے کوئی لفظ شروع ہوگا اور ان لفظوں کے شروع میں ال آ جائے گا تو وہاں پر ال کا لام تعریف پڑھا جائے گا. اور وہ الفاظ جو ان لفظوں سے شروع، جیسے یہ 14 لفظ ہیں تو 14 لفظ اور بھی ہیں نا جن سے لفظ شروع ہوں گے تو وہ ان میں سے نہیں آئیں گے. تو وہ باقی بچے ہوئے الفاظ جب ان سے کوئی لفظ شروع ہوگا اور اس کے شروع میں الف اور لام آئے گا تو وہاں پر لام تعریف نہیں پڑھا جائے گا. میں مثال کے طور پر لکھ دوں الشمس، سورج کو کہتے ہیں الشمس. اب دیکھیں یہاں پر الف ڈائریکٹ شین سے مل گیا پڑھنے کے اندر بھی الشمس. تو ہم نے کیا کیا، شین کے اوپر تشدید بھی ڈال دی. دونوں طریقے بتا دیے میں نے آپ کو. یہاں پر آپ عربی پڑھنا بھی سیکھ رہے ہیں اور الحمدللہ عربی لکھنا بھی سیکھ رہے ہیں. تو الشمس شین کے اوپر تشدید ہے، ایک پہچان یہ. اور دوسری پہچان یہ کہ حق کا خوف عجب غم ہے، اس میں شین نہیں ہے. دیکھ لیجیے نہیں ہے. تو جو الفاظ اس کے اندر آئیں گے اس سے پہلے ال آئے گا تو لام تعریف پڑھا جائے گا، اور جو الفاظ اس کے باہر ہیں اس کے ساتھ ال آئے گا تو لام تعریف نہیں پڑھا جائے گا. بس اتنی سی چیز ہے جو سمجھنے کی ہے. وہ الفاظ جن کے ساتھ لام تعریف نہیں پڑھا جائے گا ان کو کہتے ہیں حروف شمسی. الشمس، شمس کی نسبت سے بتا رہا ہوں، حروف شمسی. اور ایسے ہی دوسرا دیکھ لیں القمر. وہ الفاظ جن کے ساتھ لام پڑھا جائے گا ان کو کہتے ہیں حروف قمری. حروف شمسی جن کے ساتھ لام تعریف نہیں پڑھا جائے گا، حروف قمری جن کے ساتھ لام تعریف پڑھا جائے گا. اصل بات یہ سمجھنے کی تھی. اسی پر ہم اپنا ٹاپک مکمل کرتے ہیں اور انشاءاللہ پابندی کے ساتھ ہماری کلاسز آگے ہوں گی. دراصل کچھ ذاتی طور پر باتیں ہوتی ہیں میں نہیں بتاتا. میرے والد صاحب کا بہت سخت ایکسیڈنٹ ہوا اور اس ایکسیڈنٹ کی وجہ سے میں بہت زیادہ مصروف ہوا، پریشان بھی ہوا. دعا کریے گا اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. اور اسی وجہ سے صحیح طرح سے عربی کلاسز آپ کے سامنے نہیں آ سکی، بیچ میں گیپ ہوا. اور مجھے اب تھوڑا سا غیرت کے خلاف لگتا ہے لوگوں کے سامنے اس طریقے کی باتیں بتانا رکھنا. تو بہت سارے ساتھیوں کی طرف سے یہ بات آئی کہ کلاس لیٹ ہو رہی ہے، اس کی وجہ یہ تھی. آگے اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی شرعی تقاضا نہیں ہوا، کوئی پریشانی، کوئی مسئلہ نہیں ہوا تو انشاءاللہ عز و جل پابندی کے ساتھ کلاسز آپ کو وقت پر ملتی رہیں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.